مولا علی کعبے میں کیوں پیدا ہوا؟ علی جہاں پیدا ہوئے وہی ہمارے لیے کعبہ ہے. ہماری آخری سانس آئے تو عشق علی پر آئے. کل تم مجھے پہچانو گے. علی وہ ذات ہے جو ہجوم سے انسان کو قوم بنانے تک کا سفر طے کرتا ہے. کہا نہیں یہودی ضرور ہے لیکن بیت المال سے اس کو دو. کیوں ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اتنی تحقیق کرتے ہیں اس کے اوپر؟ کہتے ہیں قومی ہجوم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النظر الی وجہ علی عبادہ وذکرہ عبادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ہم آپ تمام ناظرین کی خدمت میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. امام علی کی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ ان کے بارے میں جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے. جتنی ان کے بارے میں فضائل بیان کیے جائیں، جتنے ہی پوڈ کاسٹ کیے جائیں، جتنی ہی تقریر ہو، جتنی ہی ریسرچ ہو، جتنی ہی آرٹیکلز لکھے جائیں، جتنی ہی کتابیں لکھی جائیں، وہ سب کم ہیں. اور جتنی بار بھی ہم یہ سب کام کرتے ہیں، ریسرچر جب ریسرچ کرتے ہیں، اسکالرز اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیشہ ایک نئی چیز کے اوپر پہنچتے ہیں. ان کے لیے ایک نیا نقطہ کشف ہوتا ہے اور یہ تھے علماء اسلام. لیکن علماء اسلام کے علاوہ بھی ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں جو امام علی کی ذات کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، ان کے کلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، نہج البلاغہ کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، اور 1400 سال بعد بھی جب آج بھی ریسرچ کرتے ہیں تو کسی ایک نئے نقطے پر پہنچتے ہیں. ان کے لیے ایک نئی چیز کشف ہوتی ہے. اور اس طریقے سے مستشرقین بھی، اورینٹلسٹ بھی، وہ لوگ جو ویسٹرن سوسائٹی میں رہتے ہیں اور خود ایسٹ کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، وہ بھی امام علی کے بارے میں جب ریسرچ کرتے ہیں تو ایک نئے نقطے پر پہنچتے ہیں. ان کے لیے نئی چیز کشف ہوتی ہے. ہم امام علی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے امام ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ امام علی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں؟ آئے امام علی کے بارے میں ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے ان کے پاس؟ کیوں ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اتنی تحقیق کرتے ہیں اس کے اوپر، خود نہج البلاغہ کے اوپر؟ آیا کوئی چیز ان کے لیے کشف ہوتی ہے یا کشف نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا نجیب الحسن صاحب. آئیے مولانا کے ساتھ گفتگو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کیسے خیریت سے؟ ورنہ آج کا جو موضوع ہے وہ خود موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک سوال وہ یہ ہے کہ ہم جیسے امام علی کے بارے میں نئی نئی فضیلت سنتے ہیں تو ہمارے لیے ہمیشہ ایک نئی چیز آتی ہے نکل کر، اور جتنے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں نئی نئی چیزیں ہمیں پتہ چلتی جاتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ڈاؤٹس ہیں جو ہمارے لیے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ ڈاؤٹس پہلے سے تھے یا کیونکہ سوشل میڈیا ابھی آیا اس لیے ہمارے سامنے آنے پیش ہوئے ہیں، جس میں سے ایک ڈاؤٹ یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت خود کعبے کے اندر نہیں ہوئی، بیت اللہ کے باہر ہوئی ہے، یا پھر اگر کعبے کے اندر ہوئی بھی ہے تو خود کعبے کے اندر ولادت ہونا ایسی کون سی سعادت رکھتا ہے؟ اور اگر سعادت رکھتا بھی ہے تو پھر رسول اللہ کی ولادت کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کے بارے میں علماء اسلام کی کیا نظر ہے اور کیوں یہ شبہ ابھی پیش آیا ہمارے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مولود کعبہ کی اس ولادت کی مبارک مناسبت سے تمام ہی حریت پسندوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام ان لوگوں کی خدمت میں کہ جن کے سینے میں ایک دل دھڑک رہا ہے، پتھر نہیں ہے، جہاں پہ بھی پتھر نہیں ہے وہاں جھکاؤ ہے ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف. یہ جو مسئلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آج چونکہ سوشل میڈیا ہے اور ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پر ہم تبادل افکار کرتے ہیں، اپنی فکر کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق جڑتا ہے، دسترسی ہماری پیدا ہو جاتی ہے. دنیا چونکہ چھوٹی ہو گئی ہے جی، اور ایک ولیج کی شکل ہے تو باتیں بھی ایک دوسرے تک پہنچ رہی ہیں. آج کے شبہات نہیں ہیں. بہت پہلے قدیمی دور میں اس طرح کے شبہے بعض متعصب افراد نے پیش کیے اور ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا ہے. چونکہ گفتگو ہماری آگے جائے گی، ہم صرف سرسری طور پر اسے پیش کریں گے کہ دیکھیں مولا کائنات کے سلسلے سے مثلا ابو الحسن ندوی نے بھی جب اسے بیان کیا تو اس کو کہا کہ حاکم سے انہوں نے نقل کیا کہ مستدرک میں حاکم نے نقل کیا ہے کہ وقت تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد قد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ. لکھا ہے اس کے بعد پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ اور حکیم بن حزام بھی کعبے میں پیدا ہوئے. امام علی کی فضیلت، ہاں، لیکن اس کو اس رخ سے انہوں نے پیش کیا، دوسرے کو اس میں شریک قرار دیا. پھر علماء نے اس کی تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے پہلے قدیمی ہمارے علماء نے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ متواتر خبروں سے جو روایات ہیں وہ اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ مولا کائنات کی ولادت کعبے میں ہوئی. اب یہ ایک نیا رخ ہے. ایک تو یہ کہ فضیلت میں کسی دوسرے کو شامل کرو، دوسرا یہ کہ اس رخ سے کہ اگر یہ بڑی فضیلت ہے تو رسول اللہ تو مولا کائنات سے زیادہ فضل کے حامل تھے، ان کی زیادہ فضیلت تھی، تو پھر رسول اللہ کو کعبے میں ہونا چاہیے تھا. وہ اس کا بھی الگ الگ انداز سے جواب دیا. میں ایک جملے میں کہوں کہ دیکھیں اس طرح کی فضیلتیں جو ہیں یہ خصائص کو بیان کرتی ہیں، جیسے خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نسائی نے بھی لکھی. تو بعض خصوصیتیں بعض افراد سے مخصوص ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فضیلت کا ایک ایسا گوشہ ہے کہ فرض کریں کہ جو اگر دوسرے کا نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی نقص ہے. میں ایک مثال دوں، مثلا شہید کی فضیلت کیا ہے؟ شہید کو جو ہے غسل نہیں دیا جاتا. جی، یہ روایات میں ہے کہ شہید جو میدان کارزار میں شہید ہوا ہے اسے اس کے اپنے لباس میں جس طرح سے ہے اسی انداز سے اس کو دفن کر دو، غسل دینے کی ضرورت نہیں. اور نبی کا مرتبہ بڑا ہے کہ شہید کا.
اب اگر اس کو دیکھیں تو پیغمبر کو غسل دیا گیا کہ نہیں، جتنے انبیاء ہیں، تو اس کا مطلب وہ جو شہید ہے اس کا درجہ بڑھ گیا؟ نہیں، اس کی خاص خصوصیت ہے یہاں پر ایک دوسرا مرحلہ ہے. تو ایک تو یہ رخ ہے. دوسری بات، اب اس کا جواب جیسے جو کہ ہماری گفتگو مستشرقین سے ہے، بڑا حسین انداز میں جورج ارداق نے اس کا جواب دیا ہے. البتہ اس بات کا جواب نہیں ہے، وہ جواب یہ ہے کہ دوسرے رخ سے اس سوال کا جواب دیا انہوں نے کہ مولا علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے. انہوں نے یہ اس چیز کو پیش کرنے کی کوشش کی. ایک زمانہ تھا جو یہاں حوض علم قوم آئے تھے جی، اور اسکالرز دانشور حضرات ان کے ساتھ ان کا ایک پروگرام تھا، سیمینار تھا. تو مولا کے سلسلے سے انہوں نے گفتگو کی. تو کہنے لگے کہ چونکہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے کہ مولا کائنات کے سلسلے سے کہ علی صوت العدالت الانسانیہ، مولا کائنات عدالت انسانی کی آواز، انصاف کی آواز، علی انصاف کی آواز. تو ایک گہرائی سے انہوں نے مولا کی زندگی پہ انہوں نے عمیق نظر ڈالی ہے، گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے اور اس کو تجزیاتی انداز میں پیش کیا ہے. تو کہنے لگے آپ لوگ سب تو چاہنے والے ہیں، مولا کے پیروں ہیں، شیعہ ہیں، میں ایک محب ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ مولا کی ولادت کعبے میں کیوں ہوئی؟ چونکہ آج ولادت کی تاریخ ہے تو ناظرین اور جو افراد اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یقیناً وہ محظوظ ہوں گے اس رخ سے کہ ایک مستشرق مولا کے سلسلے سے اس انداز سے وارد ہو رہا ہے اس گفتگو میں کہ بھائی کیوں، سوچیے ذرا مولا کی ولادت کیوں. اچھا، اس کے بریکٹ میں ایک بات میں اور عرض کروں. بعض ہمارے احباب ہیں اور بعض افراد کے جو بڑی وجد کی کیفیت میں مولا کا جب ذکر آتا ہے تو سنتے ہیں، خاص طور پہ ان کے جذبہ ولا کے لیے. ایک میں نے ظاہراً کوئی پاکستان کے کوئی معروف خطیب ہیں ان سے یا کسی ایسے عالم سے کہ جس کا تعلق مناظرے وغیرہ سے رہا ہے، میں نے ان سے سنا کہ اسی طرح سے کوئی ایک ایسا جذبہ ولا جس کا زبردست تھا اور ولائی انسان تھا، اس سے کسی کی بات ہو رہی تھی کہ بھائی علی کعبے میں پیدا ہوئے نہیں ہوئے، تو وہ اپنی دلیلیں دے رہا تھا، سامنے والا مان نہیں رہا تھا. تو اس نے کہا بتاؤ کہ علی پیدا تو ہوئے یا پیدا نہیں ہوئے؟ نہیں، پیدا تو ہوئے. تو اس نے کہا کہ اچھا کعبے میں نہیں ہوئے، کہاں ہوئے؟ بھائی کہیں پیدا ہوئے ہوں گے. تو کہا تم مجھے وہ جگہ بتا دو کہ جہاں علی پیدا ہوئے. علی جہاں پیدا ہوئے وہی ہمارے لیے کعبہ ہے. تو ایک رخ یہ ہے کہ جہاں علی پیدا ہو گئے بس وہی ہمارے لیے کعبہ ہے، ہمارا کعبہ وہی ہے جہاں علی پیدا ہو جائے. یہ ایک بہت اہم رخ ہے چونکہ کعبہ دلیل بندگی ہے اور علی ولادت اگر کہیں پر ہے تو وہ بھی دلیل بندگی ہے. اچھا، یہ ظاہر ہے کہ وہ کعبے کے سامنے یعنی انسان کا وجود جھک رہا ہے. اس کی تفسیر جو ہے وہ وضاحت میں وہی جورج ارداق سے کروں گا کہ انہوں نے پوچھا، ہم اپنی اصل گفتگو کی طرف آئیں، یہ تو جملے بین القوسین تھا، بریکٹ میں تھا. تو انہوں نے سوال کیا کہ میں آپ لوگ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے. کسی نے کہا بھائی چونکہ کعبے کو ایک محافظ چاہیے تھا، علی رسول کے بھی لیے محافظ، قرآن کے لیے وہ محافظ، تو کعبے کے لیے ایک محافظ ہونا چاہیے تھا، لہذا یہاں پروردگار نے اہتمام کیا ذات مولا کائنات کے سلسلے سے. کسی دوسرے نے کہا کہ نہیں، ایک شرف تھا، ایک بڑی فضیلت تھی، چونکہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کیا. کسی نے جواب دیا چونکہ لم یلد ولم یولد ہے. جی ہاں، تو اب وہ جو ہے اپنے گھر میں اس نے پیدا کیا. بتایا کہ دیکھو یہ ایسا نہیں ہے کہ تم ہماری کوئی اس طرح کی کوئی نسبت دو، ذات پروردگار ان ساری چیزوں سے ماورا ہے. تو یہ جواب جو دیے یہ علماء اسلام نے دیے؟ یہ لوگ دو مختلف لوگ تھے جو جواب دے رہے تھے. تو وہ سنتے گئے. یہ بہت دلنشیں پیرایا ہے جو انہوں نے پیش کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا سب ہوگا، ایسا انکار نہیں کیا، یہ سب چیزیں گوشے ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک اور چیز آئی، اور وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جب آپ بندگی کرتے ہیں تو بندگی کی سب سے اعلیٰ ترین تجسیم جہاں پر بندگی واضح طور پر اس کا نمود ہوتا ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ نماز میں ہے. جی، نماز کی صورت. یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ اللہ کی بندگی ہو رہی ہے. ویسے بہت ساری چیزیں ہیں جو بندگی کے اوپر دلیل ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ساری چیزیں، لیکن نماز جو ہے وہ بالا ترین بندگی کو بیان کرتی ہے. تو ہے کہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ اس کا آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کا رخ کعبے کی طرف ہو. بے شک. تو پھر اس کی وضاحت میں اس طرح سے کروں کہ مثلا آپ فرض کریں کہ کہیں پر بھی ہیں اور آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں اپنے ساتھ میں قطب نما رکھتے ہیں. آج کل ایپ ہے ایسی موبائل پہ، اگر نماز پڑھنا ہو تو آپ فوراً وہ ایپ لے کے آئیں گے یا قطب نما کہ بھائی یہ کیا ہے، ڈائریکشن. سفر میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ قبلہ تلاش کرتے ہیں. کیوں بھائی نماز پڑھنی، پڑھ لو، اللہ کی نماز پڑھنی، کہیں پہ بھی نہیں، ڈائریکشن ہونا چاہیے، خاص جگہ کی طرف، وہ خاص جگہ کی طرف ہونا چاہیے. اب فرض کریں آپ مثلا وہاں پہنچ گئے مکے. جی، مکے میں پہنچ گئے. اب مکے میں پہنچنا ابھی ہمارے لیے تو ایک خاص ڈائریکشن ہے کہ ویسٹ میں کس طرف آپ جو اس کی جو سوئی ہے وہ بتائے گی. اگر قطب نما ہے یا ایپ ہے تو اس کا ایک ایرو آئے گا، ایک نشان آئے گا، وہ بتائے گا کہ بھئی یہ. لیکن اب جب وہاں پہنچ گئے مکے میں تو آپ کسی بھی طرف سے نماز پڑھ لیں، کعبہ سامنے ہو. جی، لیکن ایک انسان بالکل کعبے سے متصل ہو کر پیٹھ اس کی کعبے کی طرف ہے، مکے میں ہے، نزدیک ترین جگہ پر ہے، لیکن پشت اس کی کعبے کی طرف ہے اور رخ جو ہے وہ دوسری طرف، الٹی طرف ہے. جو چاہے جتنا بھی نزدیک ہو، خوب
جو ہے وہ انہماک کے ساتھ متواضع انداز میں بہترین اپنے تواضع کے ساتھ میں وہ سجدہ کرے، نماز پڑھے، قبول نہیں ہوگی، چونکہ تمہارا رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، چاہے کتنی قریب، چاہے جتنا، تو قریب ہونا نہیں، وہ رخ ہو۔ تو یہاں سے انہوں نے ایک استفادہ کیا کہ کعبے میں پروردگار نے علی کو پیدا کر کے بتایا کہ اگر تمہیں بندگی چاہیے تو رخ کعبے کی طرف ہو۔ یہ جو بندگی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ اگر زندگی چاہیے تو رخ حیات علی کی طرف ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو دوسرے انداز میں اگر کہا جائے تو پروردگار نے بتانا چاہا کہ رخ میری طرف ہو، دل تمہارا علی کے لیے جھکے، اور اگر علی کے لیے نہیں جھکا تو نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ عبادتیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ خوبصورت پیرائے میں یہ مستشرق ہیں۔ یہ آپ جو مستشرق بتا رہے ہیں جس کو انگریزی میں بولے تو اورینٹلسٹ، تو ان کا ہوتے کیا ہے ہمارے ویورز کے لیے بتا۔ آپ نے اپنی ہی گفتگو میں، چونکہ بہت شارٹ میں آپ نے بہت تیزی کے ساتھ خوبصورت انداز میں اس کو بیان کر دیا تھا کہ جو مشرق کے سلسلے سے جو گفتگو کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں وہ افراد جو مغربی سرزمینوں پر رہتے ہیں اور شرق کے بارے میں آ کر انہوں نے تجزیہ کیا، تحقیق کی، اپنے مطالعے کے نچوڑ کو پیش کیا۔ خاص طور پر ایک اصطلاح بن گئی ہے شرق شناسی سے متعلق، مستشرق اسے کہا جاتا ہے جو ویسٹ میں رہتے ہوئے وہ اسکالرز، وہ دانشور حضرات جو آ کر مشرق کی سرزمین کے سلسلے سے اور خاص طور پر دین اسلام کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں، مذہب کو لے کر، اس کے فلسفے کو لے کر، نظریات کو لے کر، افکار کو لے کر، تاریخ کو لے کر، ادب کو لے کر، لٹریچر کو لے کر، تو انہیں ہم مستشرق کہتے ہیں۔ یہ خود مسلمان ہوتے ہیں؟ نہیں، ان میں ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہوں، یہ اصل مسلمان نہیں ہوتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں، مثلا زیادہ تر جو اب ہماری جو گفتگو ہوگی وہ افراد ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے بارے میں پھر یہ پوری خود استشراق کی ایک بحث ہے کہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں اس طرح کی چیزوں کو وہ اس پر اتنی توجہ کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ ہو، اسلامی فلسفہ ہو، ان کا موضوع اسلام سے جڑی ہوئی چیزیں رہتی ہیں، مذہبی عقائد ہوں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے مذہب سے متعلق ان کی بات ہے، فلسفے سے متعلق ادبیات، لٹریچر، اسی طریقے سے مستشرقین نے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو سمجھنے کے لیے دو طرح کے افراد ہیں۔ کچھ وہ افراد ہیں کہ جو ایک خاص مقصد لے کے چلتے ہیں، وہ مطالعہ کرتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں بہت سارے کچھ ان کے فوائد ہوتے ہیں، اس کے تحت ان ساری فکروں کو جو ان کی عرق ریزیاں ہوتی ہیں، جو ان کا حاصل مطالعہ ہوتا ہے، اسے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ کچھ وہ افراد ہیں جو منصفانہ انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں، اسے پیش کرتے ہیں نیوٹرل ہو کر۔ جی، تو یہ میں اپنے اگلے سوال کی طرف آ گیا ہوں کہ خود ہمارا ٹاپک خود امام علی علیہ السلام ہے، تو اگر ہم مستشرقین کو دیکھیں اور کیونکہ امام علی کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں تو یہ خود امام علی کی خصوصیات کے بارے میں جب ریسرچ کرتے تو کس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں ان چیزوں کو، کس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے؟ دیکھیں، مستشرقین نے بہت وسیع انداز میں گفتگو کی ہے، مختلف مباحث ہیں ان کے، اسلامی تاریخ کے بارے میں، اسلامی فلسفے، تہذیب، لٹریچر، عادات و رسوم، سبھی چیزوں کے بارے میں، پھر ذات مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اب اس میں انہوں نے جو اگر ہم اس کی ابواب بندی کریں، باب کریں، تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے جسے ان لوگوں نے سب سے پہلا محور جسے پیش کیا ہے مولا کائنات کا علم ہے، علم علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس میں جو ان کا ماخذ قرار پائے ہیں وہ مولا کے خطبات ہیں، مولا کے خطوط ہیں، خود نہج البلاغہ ہے۔ اس نہج البلاغہ کو اسلامی فلسفے کے ساتھ میں انہوں نے جوڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور خاص طور پر ادبی پیرائے میں کہ ایک ادب کا ایک شاہکار ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کی آگے وضاحت کریں گے، ابھی صرف ہم ابواب کو رکھ رہے ہیں۔ پھر مولا کائنات کے سلسلے سے آپ کی سیاسی بصیرت اور قیادت، اس کو پیش کیا ہے کہ مولا کائنات ایک منفرد ایسے سیاسی رہنما ہیں کہ جنہوں نے اپنی حکومت کے دوران اصولوں کا سودا نہیں کیا۔ اس کو مجموعی طور پر جو مستشرقین نے بیان کیا ہے میں اسے پیش کر رہا ہوں، اصولوں کا سودا نہیں کیا، اور اپنی حکومت کی پالیسی کو اسلامی اصولوں سے سازگار قرار دیا۔ ہمارے جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ حکومت ہوتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی عوام کا مزاج کیا ہے، کس طرف جا رہی ہے، تو ان کے اندر مثلا جو ان کی پالیسی ہوتی ہے اس کے حساب سے اب آگے جا کر یہ حکومت ہماری مثلا نہیں چلے گی، ووٹ نہیں دیں گے، نہیں مانیں گے، کیا کریں گے، تو ہم اسی کے اعتبار سے سودا کر لیتے ہیں۔ یا حکومت کو باقی رکھنے کے لیے پھر ان کی پالیسیاں وہ ہوتی ہیں جو ان کا تعلق عوام کو فائدے سے نہیں ہوتا ہے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تخت کیسے بچے گا، تخت عوام کو کبھی دبانے سے بچے گا تو دبا کے بچاؤ، اور کبھی عوام کو رفاہیات فراہم کرنے سے بچے گا تو اسے جو ہے سارے وسائل فراہم، فوکس یہ ہے کہ مجھے حاکم بن کے رہنا ہے۔ لیکن مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مستشرقین نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ ذات تھی کہ جس نے کہیں پر بھی اصولوں کا سودا نہیں کیا، یعنی یہ ایک بہت اہم رخ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم مولا کائنات کو مانتے ہیں، ان کے شیعہ ہیں، تو مولود کعبہ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ تم کسی بھی منزل پر اصولوں کا سودا نہیں کرو، چونکہ تم ہمارے چاہنے والے ہو۔ ہاں، تو روابط کو جو ہے وہ اس طرح سے مت لے کے آؤ آگے کہ ضوابط قربان ہو جائیں، ضوابط کے ساتھ چلو پھر روابط کو دیکھو۔
ہمارے یہاں ایک دو رخ ہیں، یہ میں نے جو دو جملے بولے، دیکھیں کبھی آپ دیکھیں بہت ساری دنیا میں روابط چل رہے ہیں، تعلقات. مولا کی زندگی کا جو حاصل ہے وہ یہ جو جس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ضوابط ہیں، ضابطہ ہے، ایک مرتبہ رابطہ ہے. رابطہ اگر ضابطے کے اندر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خالی رابطہ ہے جو ضابطے کو توڑ رہا ہے تو مولا نے اسے نہیں چاہا ہے. اور یہ دوسرے افراد جب اس طرح سے ہمیں پیش کر رہے ہیں تو دو چیزیں ہوئیں، ایک علمی وراثت، پھر سیاسی بصیرت، قیادت، ایک معنویت. معنویت میں ایک بہرحال ایک الگ بحث آ جاتی ہے روحانیت اور تصوف کی. تو بعض لوگ جو ہے جو متصوفہ ہیں وہ خاص طور پر مولا کو اپنا ایک مرشد، ایک رہنما، قطب اس عنوان سے پیش کرتے ہیں. تو بعض مستشرقین نے مولا کائنات کو تصوف کے بانیوں میں شمار کیا ہے. بہرحال وہ ایک الگ سلسلہ ہے گفتگو ہے، لیکن ہم صرف اس کو بیان کریں گے کس کس انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے. تو انہوں نے روحانی اقوال اور صوفیاء کرام کے تعلیمات اس کا ماخذ قرار دیا ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو، اور مولا کی جو زاہدانہ زندگی ہے، مولا کا جو تقویٰ ہے، اس کو ایک روحانی عظمت کا مظہر جانا ہے. تو ایک معنویت اور تصوف. پھر ایک جو بہت اہم بحث آتی ہے وہ عدل و انصاف کا علمبردار. مستشرقین نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ نمایاں پہلو تھا ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ آپ کی عدالت ہے. اور یہ بہت اہم رخ ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے منصفانہ روش حکومت کی جو مثال پیش کی وہ کسی کے یہاں نہیں ہے. تو اب اس رخ کو آپ قرآن کی آیت سے دیکھیں جہاں پہ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یہ سورہ حدید کی آیت ہے اور بہت خوبصورت کہ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے. یہ جتنے بھی انبیاء ہیں قرآن نے مختلف انداز سے ان کی آمد اور ان کے مقصد کو بیان کیا ہے. کہیں پر کہا لِيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. انبیاء اس لیے آئے تاکہ وہ جو زنجیریں ہیں توق و سلاسل میں جو جکڑے ہوئے ہیں یہ لوگ، انہوں نے اپنے آپ کو عادات اور رسوم کے توق و سلاسل میں جکڑ لیا، زنجیروں میں. انبیاء آئے تاکہ ان سے لِيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جنہوں نے اپنے آپ کو خود باندھ لیا تھا. انبیاء آئے تاکہ ان بندھنوں کو کاٹیں. کہیں پر قرآن نے کہا لِيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تزکیہ، کتاب، حکمت. تو اب یہاں پر قرآن اسے دوسرے رخ سے پیش کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انبیاء اس لیے آئے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. انبیاء اس لیے آئے تاکہ لوگ عدالت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. علامہ طباطبائی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے لیقوم الناس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ انبیاء عدالت قائم کریں، نہیں، انبیاء اس فکر کو پیش کریں، ایک رجحان جگائیں، وجدان کے اندر ایک بیداری پیدا کریں تاکہ لوگ ان کے تعلیمات کے سائے میں خود عدالت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، لوگ خود. تو اب یہ جو مستشرقین مولا کائنات کے سلسلے سے کہہ رہے ہیں، تو اب یہ دیکھیے کہ مولا نے اسی عدالت کے قیام کے لیے اتنی جو قربانیاں دی ہیں، سارے مسائل جو مولا کے ساتھ ہوئے اسی بنیاد کے اوپر ہوئے. کہ ورنہ بہت سارے لوگ تھے وہ اپنا حصہ مولا سے چاہتے تھے، اور مولا سے ان کا کوئی یعنی ظاہری طور پر کوئی ایسا وہ نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا ان کو اگر ان کا حصہ مل جاتا. لیکن مولا یہ دیکھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دے دوں گا، تم راضی ہو جاؤ گے، لیکن یہ جو میں دوں گا اس کا جواب مجھے دینا ہے. لہٰذا مولا نے ان کو جو ہے پلٹا دیا. آپ کے پیش نظر ہے کہ طلحہ و زبیر کس طریقے سے آئے تھے، اور مولا نے جو چراغ جل رہا تھا اس کی روشنی کو بجھا دیا. وہ روشنی نہیں بجھائی، گویا ان کے وجود کے اندر جو آرزوئیں تھیں مولانا نے اس کے اوپر پانی ڈال دیا کہ یہاں علی سے تم اس چیز کی درخواست نہ کرنا، ہاں یہاں سے نہیں چلے گی یہاں پر. بہرحال یہ عدل و انصاف. تو اس کے اوپر جو اگر ان کی ہم نے دستے بندی دیکھی پوری، تو ان کی نظر میں جو ایک بالکل رونما ایک دم واضح جو ایک خصوصیت امام علی کی، تو وہ ہم عدالت ہی کہیں گے. جی بالکل. وہ جردہ کی جو کتاب بھی ہے اسی کو آپ دیکھ لیے، صوت العدالت الانسانیہ، اس کا عنوان ہی ہے علی عدالت انسانی کی آواز. تو اس میں بھی انہوں نے اسی چیز کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. پھر اس کے بعد میں آؤں گا اس عدالت کی طرف، چونکہ پھر بات دوسری پیرا میں چلی جائے گی. فکری آزادی اور مسلسل کوشش، جد و جہد. فکری آزادی بہت اہم ہے. آج ہم بظاہر آزاد ہیں لیکن فکری طور پر ہم جو ہے وہ آزاد ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. ذہن قید ہے، ذہن اگر ہمارا قید ہے تو پھر ہم کتنے بھی آزاد ہوں. تو آزادی کسی اور رخ سے مولا کے مطلوب نظر ہے. اور بڑی اچھی بات میں نے ایک مستشرق کی دیکھی، ظاہراً جورج جرداق کی یا جورجی زیدان، ان دونوں میں سے کسی کی ہے، بہت خوبصورت. کہا کہ دیکھیں آزادی کے سلسلے سے خلیفہ ثانی کا بھی قول ملتا ہے، مولا کائنات کا بھی ملتا ہے، دونوں کا موازنہ کیا ہے، بہت خوبصورت. خلیفہ ثانی نے کہا کہ جو انسان آزاد ہے وہ غلام کیوں بنے، یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے لا تکن عبد غیرک قد جعلک اللہ حرا، یہ مولا کا قول ہے کہ دونوں میں فرق کو دیکھیں. ایک کہتا ہے کہ غلامی اچھی بات نہیں ہے، آزاد رہو. ایک کہتا ہے لا تکن عبد غیرک، تم دوسرے کے غلام مت بنو، قد جعلک اللہ حرا، پروردگار نے تمہیں آزاد ہی بنایا. یعنی تم انسان اگر ہو
تو اسی وقت ہو جب تم آزاد ہو، تو تمہارے وجود کے اندر حریت ہے. تو ان دونوں کا انہوں نے یعنی انسان ہونا یعنی آزاد ہونا، یعنی آزاد ہونا، یعنی جب تک آزادی نہیں ہے تو ایک انسان جو چاہتا ہے جہاں پر، اب دیکھیں ایک انسان پروردگار نے اسے خلیفۃ اللہ، یعنی ہم جو بھی ہیں جتنے بھی انسان ہیں یہ اللہ کی جانب سے ایک پوری تفصیلی بحث ہے، اس کی طرف میں نہیں جانا تھا کہ اشارتاً سب کے سب نمائندہ الہی ہیں. وہ نمائندہ الہی کب بنے گا؟ جب وہ اپنے اختیار سے آگے بڑھے گا. لیکن اگر وہ شیطان کے ہاتھ میں اسیر ہو گیا تو اب اسی کو دیکھیں روایات میں بڑی عجیب آزادی کی جو تعریف ہے بہت الگ ہے جو ہمارے یہاں ہے. روایت کہتی ہے من ترک الشہوات کان حرا، جو شہوتوں کو ترک کر دے وہ آزاد ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں مثال کے طور پر کوئی ہتھ کڑی نہ ہو، وہ جیل میں نہ ہو. روایت کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہتھ کڑی نہ ہو، جیل میں ایک انسان فرض کریں کہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی وہ غلام ہے. دیکھو کہ وہ شہوتوں کا اسیر ہے کہ نہیں. دین دونوں چیزوں کو دیکھتا ہے، ایک ظاہری آزادی ہے، باطنی آزادی ہے. خیر تو مولا نے اس کی طرف اشارہ کیا، پھر مانوی آزادی کی طرف، مانوی آزادی کی طرف اشارہ کیا. پھر شخصی کردار، اس شخصی کردار کو مستشرقین نے پیش کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں جن میں بہادری ہے، صداقت ہے، علمیت ہے، سخاوت ہے، اخلاقیات ہیں، دینی اصول ہیں. پھر وہ شخصیتی کردار کو آپ نے پیش کیا ہے. اس میں اب مختلف مستشرقین کے الگ الگ اقوال ہیں جنہوں نے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کے ایک الگ الگ پہلو کو اپنے خاص الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. مثلا میں 2-3 طرف اشارہ کروں کہ ایڈورڈ گرانویل براؤن کر کے مستشرق ہیں، انہوں نے کہا کہ تاریخ اسلامی کا جب ہم اہم ترین عنصر تلاش کریں گے تو ہماری نگاہیں جا کر ٹھہر جائیں گی مولا کائنات کی طرف. اہم پلر تاریخ اسلام کا ذات علی بن ابی طالب. کیوں کہتے ہیں کہ انصاف، بہادری، شجاعت، علم، ان تمام چیزوں کا مظہر اگر کوئی ذات ہے تو ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو اور پھر کہتے ہیں کہ ایک مثالی حکمراں کے طور پر ہم علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ علی کی زندگی میں اسلامی زندگی کا نمایاں پہلو ہے. ذات علی بن ابی طالب یعنی اسلامی زندگی، اسلامی طرز حیات یعنی علی کی زندگی یہ ایک منفرد مقام کی حامل ہے. اور پھر اس کو پیش کرتے ہیں کہ انصاف پر مبنی حکمرانی کے اصول، اسے اگر کسی نے متعارف کرایا ہے تو ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. پھر ایک اور مستشرق ہیں جوزف کر کے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسلامی فقہ اور اسلامی قانون کا میں نے مطالعہ کیا، تو اسلامی فقہ اور قانون کے تناظر میں جب میں نے ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا تو اسلامی قانون کی تشکیل میں اس شخصیت کی جو خدمات ہیں اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں. چونکہ مولا نے جو فیصلے کیے، جو قضاوت کی اور جو اصول قضاوت ہیں، ان میں ایک درخشاں باب ہے جو مولا نے رقم کیا ہے، وہ کہیں ہمیں اور نظر نہیں آئے گا. بعض نے جو ہے وہ روحانی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے روحانی پہلوؤں کو پیش کیا ہے، بعض نے سیاسی پہلوؤں کو پیش کیا ہے. میں ایک 2-3 اہم باتوں کی طرف جو جورج ارداق خاص طور پر جو ان کے نظریات ہیں اس کی طرف میں آؤں گا. جورج ارداق نے کہا کہ خصوصیت کیا تھی مولا کائنات کی، اسے ہم آج بھی دیکھیں. مولا کی خصوصیت جورج ارداق کہتے ہیں کہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ، ایک تو آپ کی حکومت انصاف کی بنیادوں پر قائم تھی، ہمیشہ مظلوموں کی آپ نے حمایت کی، ہمیشہ ظالموں کے ساتھ آپ کا تصادم رہا. صحیح. اور یہی ہم مولا کی وصیت میں بھی دیکھتے ہیں، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ظالم کون ہے یہ مت دیکھنا، مظلوم کون ہے یہ مت دیکھنا، ساتھ دینا، کس قبیلے سے ہے، کس رنگ سے ہے، کس نسل ہے، کس مذہب. تو یہ بنیادی تعلیمات جورج ارداق اسی کو پیش کرتے ہیں کہ ہمیشہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تنہا ذات جو دنیا میں مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ذات علی بن ابی طالب. پھر جورج ارداق نے مولا کے سلسلے سے کہا کہ انسانی حقوق کے علمبردار. آج حقوق انسانی کا نارہ لگانے والے بہت ہیں، کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، لیکن مولا نے نعرہ نہیں لگایا، پہلے کام کیا. مثلا آج آپ دیکھیں کہ بھئی فلاں جگہ پر وہ خاص افراد ہیں، ان تک سہولیات زندگی نہیں پہنچ رہی ہیں، ان کے لیے ریزرویشن ہونا چاہیے، ان کے لیے یہ ہونا چاہیے. مولا کہنا تھا نعرہ نہیں دیا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جب ایک جاب انسان کرتا ہے تو ایک ایج کے حصے میں جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی اب یہ نہیں کر سکتا، ریٹائر ہو گئے تو اب ان کو پینشن ملے گی. آپ دیکھیں تاریخ میں جا کر کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ اگر گہرائی سے ہم غور کریں گے تو پائیں گے کہ اولین فرد جس نے اس تصور کو پیش کیا کہ ایک انسان جو جب توانائی تھی اور کام کر رہا تھا تو تم اسے کچھ دے رہے تھے، اب اس کے پاس توانائی نہیں ہے تو اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. تو پہلا تصور نہیں، اسے کچھ دیا جائے. یہ کہاں پر ہے؟ جہاں ایک یہودی تھا، ایسے وہ مانگ رہا تھا. تو مولا نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو مولا تو یہودی ہے. تو پھر یہودی ہے تو کیا ہوا؟ اس کی ضرورتیں تو ہیں. اب 2 نظریات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اسے مذہب کی عینک سے دیکھو. یہ دوسروں کا مت میں نظر ہے، علی کا نہیں ہے. مولا کائنات آج مولود کعبہ، ان کی نظر یہ ہے کہ اگر کوئی یہودی بھی ہے تو انسان تو ہے،
اس کی ضرورت تو ہے، تو ضرورت کو مذہب سے ماورا کا نہیں، یہودی ضرور ہے لیکن بیت المال سے اس کو دو، کوئی بھی ہو لیکن ضرورت ہے، ضرورت ہے، جیسے وہاں مظلوم کے لیے کہا، وہاں مظلوم کے لیے کہا، تو ضرورت کے مطابق۔ پھر جارج رزاق جو ہے مولا کے علم و حکمت کو پیش کرتے ہیں، اخلاقی عظمت کو پیش کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو جارج رزاق نے پیش کیا۔ ایک بڑی زبردست بات کہی ہے ایک جنرل سر پرسی سائکس کہہ کے، سائکس یہ ایک ہیں مستشرق، تو کہتے ہیں کہ مولا کائنات کا کمال یہ تھا کہ جو خلفاء تھے، خلفاء کے درمیان بھی جو شہرت تھی وہ مولا کائنات کی دوسروں سے منفرد شہرت تھی، اور کس سلسلے سے تھی؟ اس سلسلے سے تھی کہ اپنے زیر دستوں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، جو اوپر جا رہے ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں، نیچے لوگ نہیں دیکھتے۔ مولا کائنات کی خصوصیت تھی کہ نیچے دیکھتے تھے، سفیروں کی جو نمائندے ہوتے تھے ان کی سفارشات مولا کے اوپر اثر نہیں کرتی تھی، یعنی کہ یہ مولا ان کے لیے وہ کر دیا، ان کے لیے انہوں نے استحقاق دیکھتے تھے کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے، کتنا استحقاق ہے، وہ دیکھتے تھے۔ کہیں پر اگر کسی کو رکھنا ہے تو صلاحیت دیکھتے تھے، ضرورت مند ہے تو استحقاق دیکھتے تھے، استحقاق کے مطابق وہ تحفے تحائف، یہی مستشرق ہیں جو کہہ رہے ہیں، تحفے تحائف مولا کے پاس آتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، تحفے تحائف کو قبول نہیں کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں جو ذات تھی وہ امیر شام کی تھی، جو ہر جگہ رشوت، تحفات، یہ وہ سب اس کو اپنے مقاصد کے لیے وہ اس کو حصول کرتے، تو انہوں نے اس چیز کو پیش کیا۔ بڑی عجیب زندگی ہے، اور بڑا مولا کائنات کے سلسلے مستشرقین کا جو باب ہے گفتگو کا وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اب میں ایک دو چیزوں کی طرف بہت ہی معمولی اس میں الفاظ میں مختصر طور پر اشارہ کروں کہ شبلی شمیل ان سے لوگ واقف ہیں، عام طور پر مادیت کے مکتب کے پیشوا کے طور پر ان کو پہچانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ منفرد نسخہ جو کائنات میں ایک انسانیت کے لیے ہمارے حوالے ذات حق نے کیا، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کہتے ہیں نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ ماضی میں، نہ حال میں کوئی مثال مجھے نہیں ملی کہ کوئی ہوتا جو علی کی طرح ہوتا، جو علی کی طرح جیتا۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا ایک خلیل جبران ہے، ظاہراً ہاں جبران، خلیل جبران مسیحی مصنف ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ماننا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا وہ پہلا عرب تھا جو ایک وسیع روح کے ساتھ متصل ہوا، بڑی وسیع روح تھی، اور اس نے جو گفتگو کی، اس کی گفتگو کی گونج آج پورے عالم انسانیت میں سنائی دیتی ہے، اور وہ گفتگو جو علی نے کی ہے کہیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ کہیں آپ نے نہیں سنی ہوگی وہ گفتگو جو مولا کائنات نے کی ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ بہت اہم رخ ہے، کہتے ہیں خلیل جبران کہتے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے لیکن اپنی رسالت کو پہنچا گئے، اپنی ذمہ داری کو پہنچا گئے۔ وہ کیا ہے؟ عدالت انسانی، عدالت انسانی، انصاف کا پرچم، وہ نمایاں خصوصیت۔ انہوں نے دنیا سے آنکھیں بند کر لیں، اور بالکل ویسے ہی جیسے انبیاء قوموں میں مبعوث ہوتے تھے اور تعلیمات کو پہنچاتے تھے، مولا کائنات ایسے لوگوں کے درمیان میں آئے جو مولا کائنات کو نہیں سمجھ سکے، اور یہ لوگ اس لائق ہی نہیں تھے کہ علی جیسا شخص ان کے درمیان میں ہوتا، یہ لوگ اس لائق ہی نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں مولا ظاہر ہوئے، یہ خلیل جبران ایسے وقت میں ظاہر ہوئے کہ جو ان کے لیے نہیں تھا، جو ان کے لیے نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ شاید خدا کی اس میں کوئی حکمت ہو، خدا کا ایک خاص اس میں انداز ہو کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پروردگار نے اس خاص زمانے میں، جو ناقدرہ زمانہ تھا جس نے قدر نہیں کی، ظاہراً کافی طولانی گفتگو ہوئی، ایک مقام پر اسی طرح سے گفتگو کرتے ہوئے جارج رزاق نے اس انداز سے کہا کہ عجیب ذات ہے، ایک دریا ہے اس کے اندر تلاطم پیدا ہوتا ہے، ایک حوض ہے کبھی وہ متلاطم ہو جاتا ہے، کبھی کسی ندی کے اندر طوفان آ جاتا ہے، کبھی کسی نہر کے اندر ایک جو ہے ابال آ جاتا ہے۔ کہتے کہ تنہا میں نے علی کا دل دیکھا جو اتنا بڑا سمندر تھا جہاں پہ کہیں پہ تلاطم نہیں ہے، جہاں پہ کہیں پہ تلاطم، ٹھہراؤ ہے، یہ ٹھہراؤ توحید کی بنیاد کے اوپر۔ یہ جو آپ نے سب بیان فرمایا، تو یہ اتنے فضائل اور اتنے پرمعنی گفتگو یہ خود علماء اسلام نہیں ہے بلکہ مستشرقین، سب مستشرقین۔ کیا وجہ ہے کہ یہ گفتگو کرتے ہیں اس طریقے سے؟ یعنی صرف شخصیت ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور اس کے اندر چیز پائی جاتی ہے؟ یہ دیکھتے ہیں کہ اور کہیں یہ چیز ملی ہی نہیں، یہ ذات علی ابن ابی طالب۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ سوچتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک ظاہراً سی وران کر کے ایک رائٹر نے، انہوں نے ایک جگہ ایک بات کہی، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک بڑی پریشانی ہے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ ہم قوم نہیں ہیں۔ وہ ایک عجیب گفتگو ہے، ہم قوم ہیں ہی نہیں، اچھا قوم نہیں ہے۔ قوموں کا جو ہے وہ عروج ہوتا ہے، قوموں کا عروج ہوتا ہے، اور قوم زوال کا شکار بھی ہوتی ہے، لیکن ہم تو قوم ہے ہی نہیں، ہمارے عروج ہے نا زوال، ہم تو پڑے ہوئے ہیں پتھر کی طرح۔ تو یہ گفتگو ہے بڑی خوبصورت ہے، شہید مطہری نے بھی گفتگو، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، ان کی ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ جو اس میں ہم لوگ جو رہتے ہیں اس دنیا میں، جیسے ہم بر صغیر کہیں یا مشرق کہیں، مشرقی سرزمین پر یہ جو لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں یہ قوم نہیں ہے، بڑی عجیب، کہتے ہیں قوم نہیں، ہجوم ہے۔ اچھا، ہجوم الگ ہوتا ہے اور قوم الگ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہجوم کیا ہے؟ یہ ہجوم کبھی تالیاں بجاتا ہے، کبھی کودتا ہے، کبھی ناچتا ہے، کبھی ہجوم روتا ہے،
کسی کے مرنے پر گریا کرتے ہیں. کبھی جو ہے وہ کسی کے اوپر مثال کے طور پر برستا ہے, لعنت بھیجتا ہے, ملامت کرتا ہے کسی کی. کبھی اچانک کسی کی تعریف کرنے لگتا ہے, سر پہ چڑھا لیتا ہے. تنقید کبھی کسی کی برداشت نہیں کرتا. یہ ہجوم ہے, یہ ہجوم ہے. قوم یہ بن سکتا ہے ہجوم کہ نہیں؟ تو قوم بننے کی صلاحیت ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ اس لیے ہجوم ہے. اس جملے کو پیش کرتے ہیں, اس لیے ہجوم ہے کہ یہ سوچنے سے آ رہی ہے. جب انسان سوچے گا تو قوم بنے گا, اور سوچے گا تو انسان بنے گا. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی ہے وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے. غدن ترون ایامی ویکشف لکم عن سرائری, کل تم مجھے پہچانو گے, کل تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے اسرار کیا تھے, کل تمہیں پتہ چلے گا. تو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے, انسان سوچتا ہے. تو علی وہ ذات ہے جو ہجوم سے انسان کو قوم بنانے تک کا سفر طے کرتا ہے. اور اس سفر میں ہمارے لیے بہت معاون ہے نہج البلاغہ, نہج البلاغہ, کہ جس کے لیے بہت خوبصورت رہبر انقلاب اسلامی نے ایک جگہ پہ کہا کہ بہت حسین بات ہے. کہتے ہیں کہ ایک مریض انسان بیمار, وہ تڑپ رہا ہے, پریشان ہے دوا سے, کہ اس کو دوا چاہیے, درد سے تڑپ رہا ہے. درد سے ایک مریض انسان تڑپ رہا ہے, بیمار ہے, وہ پریشان ہے, اس کو اب دوا چاہیے. اس کا پورا وجود کہہ رہا ہے دوا چاہیے, اور دوا سامنے ہے, اس نے الماری میں بند کر رکھی ہے, کھولنا نہیں چاہتا. الماری کھولے گا تو دوا ملے گی. کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان ہے, اسے آپ کیا کہیں گے؟ دیوانگی. تو آپ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے آج انسانیت درد میں تڑپ رہی ہے, اور اس انسانیت کے تڑپنے کا علاج موجود ہے, نسخہ موجود ہے, لیکن ہم نے الماری میں بند کر کے رکھا ہوا ہے, خود نہیں کھول رہے. اس نسخے کا نام نہج البلاغہ ہے. اس نسخے کا نام نہج البلاغہ ہے. تو بہرحال یہ مختصر طور پر بہت بہت شکریہ. بس میں اپنے آخری سوال کی طرف آتا ہوں, پھر گفتگو کو انشاءاللہ اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. کہ آج 1400 سال بعد جو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ نے بیان فرمایا, اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ آج علم نے پیش رفت کیا ہے, ڈیولپمنٹ ہوا ہے, اور واقعی میں ہوا ہے, یعنی جس بھی ہم فیلڈ میں دیکھیں, تو کیا وجہ ہے کہ آج اتنی ٹیکنالوجی کے بعد, اتنی ڈیولپمنٹ کے بعد, پھر بھی 1400 سال پرانی ایک شخصیت کے بارے میں, امیر المومنین کے اس علم کے بارے میں گفتگو کی جائے, وہ مفید ہے؟ اس کے بارے میں مستشرین کیا نظر ہے؟ جی بالکل, دیکھیں بہت اہم سوال ہے. اس کو بہت مختصر انداز میں اگر دو چند جملوں میں اگر کہا جائے, دو چار جملوں میں, تو یہ ہے کہ دیکھیں زمانہ جب بدلتا ہے تو زمانے میں جب پیش رفت ہوتی ہے, ٹیکنالوجی جب آگے جاتی ہے, تو رہن سہن, گھر, سواریاں, کھانے پکانے کی چیزیں, ان میں تبدیلی آتی ہے. کل لوگ گھوڑے اور گدھے سے سواری کرتے تھے, سوار ہوتے تھے, چلتے تھے, سفر طے کرتے تھے. آج جو ہے ٹرینیں ہیں, فلائٹس ہیں, جہاز ہیں, پانی کے جہاز ہیں. کل جو ہے وہ مال ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچایا جاتا تھا, ایک پریشانیاں ہوتی تھیں. آج بڑے بڑے ٹرک ہیں اور مال بردار جو ہے وہ جہاز ہیں, آسانیاں ہیں. زمانہ بدلا, اور زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکنالوجی بھی آگے بڑھی. لیکن سچ کل بھی سچ تھا, آج بھی سچ ہے, وہ نہیں بدلے گا. جو اقدار ہیں, ویلوز ہیں, وہ نہیں بدلتی. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام, یہ گفتگو شہید مطہری نے بھی کی ہے. ان کی کتاب کا عنوان اسلام اور وقت کے تقاضے, یعنی اسلام اور نیازہ زمان ظاہر, وہ کتاب, اس میں انہوں نے تفصیل سے پیش کیا ہے کہ ویلوز جو وہی رہتی ہیں. ہاں, کل آپ ماں باپ کو مثلا کسی جگہ رکھتے تھے تو ان کا چھوٹا سا ایک گھر ہوتا تھا, اسی میں آپ ساتھ میں تھے. آج آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بڑا ہونا چاہیے گھر, اس میں آپ نے ان کے لیے اوپر بنوا دیا, وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ جو احترام ہے ماں باپ کا, وہ وہی رہے گا. وہ کل بھی ہے, وہ آج بھی ہے. اظہار محبت کا طریقہ وہ بدل سکتا ہے, لیکن محبت کا جذبہ وہی رہے گا. ٹھیک ہے, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بچوں کو گھمانے کے لیے پارک لے کے جائیں, یہ اظہار محبت ہے. آپ گھمانے کے لیے جا رہے ہیں, سفاری اور ادھر ادھر, بچے خوش ہو جاتے ہیں. اپنا خاص انداز تھا, اونٹ پہ بٹھا دیتے تھے. اچھا آج بھی بعض جگہوں پر یہ خاص ہے کہ بھائی اونٹ پہ بیٹھ جائیں. بہرحال یہ سب اپنی اپنی چیزیں ہیں, الگ الگ انداز سے. لیکن زمانہ بدلتا ہے, زمانے کے تقاضوں کو اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق ویلوز سے ہوتا ہے, معنویت سے ہوتا ہے, وہ چیزیں جن کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ پر ہیں. ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام, انسان جو ہے دو چیزوں کا جو ہے وہ پیکر ہے. ایک تو اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. جسم کے تقاضے مختلف انداز سے ہو سکتا ہے, لیکن جو روحانی تقاضے ہیں, معنوی تقاضے, وہ اپنی جگہ پر رہیں گے. علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کے ہم آج اس لیے محتاج ہیں کہ انسان کی معنوی تقاضوں کو, معنوی ضرورتوں کو جس طرح سے مولا کائنات نے واضح کیا ہے, اور ایک ایسی زندگی پیش کی ہے کہ روحانی پرسکون زندگی, کہ جہاں انسان مادیت کے سراب میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے, جہاں پر ایک چشمہ طمانیت ہے, سکون کا ایک چشمہ جاری ہے جو مولا کائنات نے جسے پیش کیا ہے. وہ ویلوز کی حفاظت کرتے ہوئے, اقدار کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. تو جس طریقے سے ہم کل محتاج تھے, اسی طریقے سے آج محتاج ہیں. اور جس کے ذہن میں ذرا بھی تموج اور فکر ہے, فکری ارتعاش, وہ ڈھونڈ رہا ہے, تلاش کر رہا ہے کہ علی کہاں ہے. آج نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ڈھونڈ رہے ہیں, ٹک ٹکی لگائے ہوئے, نہ جانے کتنے بچے ہیں جو اپنے دروازوں پر نگاہیں لگائے ہوئے دیکھ رہے ہیں کوئی مسیحا آ جائے علی وار,
جو ان کے ساتھ وہ سلوک کرے جو علی کرتے تھے. تو کتنے ایسے لوگ ہیں. آج مولود کعبہ کی ولادت کی تاریخ میں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو ذرا لے کے آئیں. خوشیاں منا رہے ہیں, اچھی چیز ہے, جشن منا رہے ہیں. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے اور یہی حسن ختام کے دیکھیں, کہیں پر میں نے اس بات کو پیش بھی کیا تھا کہ ایک یہ ہے کہ علی کے نام پر دم لگانا, ایک ہے علی کے نام پر دم نکلنا, بہت فرق ہے. زبیر کے سلسلے سے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب وہ واقعہ ہوا حضرت صدیق علیہ السلام علیہ کے گھر پہ جب حملہ ہوا یہ سارے مسائل, تو زبیر تلوار نکال کے باہر آئے. زبیر جو صحابی پیغمبر تلوار نکال کے باہر آئے کہ علی کے اوپر حملہ ہو رہا, تم لوگ کیوں نہیں آتے. یہ تاریخ میں ثبت ہے. اور اسی لیے جو گرفتار ہونے والے افراد ان میں ایک زبیر بھی ہیں. لیکن یہی زبیر ایک منظر پر علی کے مقابلے پر آ گئے جمل میں. یہی جو علی کا نام لے رہا تھا, علی کے نام پر دم لگا رہا تھا, یہ ایک مقام پر علی کے مقابلے پر تھا. تو علی کے نام پر دم لگانا اور علی کے نام پر دم نکلنا بہت فرق ہے. تو مولود کعبہ کی ولادت کی اس تاریخ میں ہم رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری آخری سانس آئے تو عشق علی پر آئے, محبت علی پر آئے انشاءاللہ. الہی آمین. بہت بہت شکریہ آقا, بہت استفادہ کیا. واقعی میں ایک نیا موضوع تھا کہ جس کے بارے میں گفتگو ہوئی, اور شاید اس میں سے اگر ہم آگے بھی کبھی وقت ملا تو جتنی اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی اور نئے نئے نکات ملتے چلے جائیں گے انشاءاللہ, پھر آپ سے کبھی اور استفادہ کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ, سلامت رہیں. ناظرین, تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کی شخصیت ویلیوز کے بارے میں ہے, وہ جو کبھی تبدیل ہونے والی نہیں ہے. اور وہ جو پورے پوڈ کاسٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ مستشرقین, وہ لوگ جو مستشرقین ہیں, استشراق رکھتے ہیں, وہ لوگ بھی آ کر امام علی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, اور کیا خوب گفتگو کرتے ہیں, کیا فضائل بیان کرتے ہیں, کن ویلیوز کے اوپر بات کرتے ہیں, کس طریقے سے امام علی کی شخصیت کو بتاتے ہیں کیا شخصیت ہے. انشاءاللہ پھر سے ایک اور نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فجر میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں, سجیشنز ہیں, تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں آ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.